بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے سنا کہ پانی کا بیان جو ہے وہ چل رہا تھا، تو آگے جو چند مسئلے تھے پانی کے حوالہ سے ان کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ آج کا سب سے پہلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ حقے کا پانی پاک ہے، اگرچہ اس کے رنگ و بو و مزے میں تغیر آ جائے، اس سے وضو جائز ہے، بقدر کفایت اس کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بدن سے گرا وہ پاک ہے، مگر اس سے وضو اور غسل جائز نہیں۔ یوں ہی اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو، بقصد یا بلا قصد دادر دا سے کم پانی میں بے دھوئے ہوئے پڑ جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے لائق نہ رہا۔ اسی طرح جس شخص پر نہانا فرض ہے، اس کے جسم کا کوئی بے دھلا حصہ پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا۔ اگر دھلا ہوا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو حرج نہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ اگر ہاتھ دھلا ہوا ہے مگر پھر دھونے کی نیت سے ڈالا اور یہ دھونا ثواب کا کام ہو، جیسے کھانے کے لیے یا وضو کے لیے، تو یہ پانی مستعمل ہو گیا، یعنی وضو کے کام کا نہ رہا اور اس کو پینا بھی مکروہ ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ اگر بضرورت ہاتھ پانی میں ڈالا، جس سے پانی بڑے برتن میں ہے کہ اسے جھکا نہیں سکتا، نہ کوئی چھوٹا برتن ہے کہ اس سے نکالے، تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت ہاتھ پانی میں ڈال کر اس سے پانی نکالے، یا کنویں میں رسی ڈول گر گیا اور بے گھسے نہیں نکل سکتا اور پانی بھی نہیں کہ ہاتھ پاؤں دھو کر گھسے، تو اس صورت میں اگر پاؤں ڈال کر ڈول رسی نکالے گا تو مستعمل نہ ہوگا۔ ان مسئلوں سے بہت کم لوگ واقف ہیں، خیال رکھنا چاہیے، اس سے جتنا ہو سکے ان مسائل کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ مستعمل پانی اگر اچھے پانی میں مل جائے، مثلا وضو یا غسل کرتے وقت قطرے لوٹے یا گھڑے میں ٹپکے، تو اگر اچھا پانی زیادہ ہے تو یہ وضو اور غسل کے کام کا ہے، ورنہ سب بیکار ہو گیا۔ سب بیکار ہو گیا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ پانی میں ہاتھ پڑ گیا اور کسی طرح مستعمل ہو گیا اور یہ چاہے کہ یہ کام کا ہو جائے تو اچھا پانی اس سے زیادہ اس میں ملا دیں۔ نیز اس کا یہ طریقہ بھی ہے کہ اس میں ایک طرف سے پانی ڈالیں کہ دوسری طرف سے بہہ جائے، سب کام کا ہو جائے گا۔ یوں ہی ناپاک پانی کو بھی پاک کر سکتے ہیں۔ یوں ہی ہر بہتی ہوئی چیز اپنی جنس یعنی پانی سے ابال دینے سے پاک ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ کسی درخت یا پھل کے نچوڑے ہوئے پانی سے وضو جائز نہیں، جیسے کیلے کا پانی، انگور کا پانی، انار کا پانی، تربوز کا پانی اور گنے کا رس جو ہے، ان سے کیا ہوگا؟ وضو نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ جو پانی گرم ملک میں گرم موسم میں سونے چاندی کے سوا کسی اور دھات کے برتن میں دھوپ میں گرم ہو گیا، تو جب تک گرم ہے اس سے وضو اور غسل نہ چاہے، نہ اس کو پینا چاہیے، بلکہ بدن کو کسی طرح پہنچانا نہ چاہیے، یہاں تک کہ اگر اس سے کپڑا بھیگ جائے تو جب تک ٹھنڈا نہ ہو لے اس کے پہننے سے بچیں کہ اس پانی کے استعمال میں اندیشہ برس ہے، پھر بھی اگر وضو یا غسل کر لیا تو ہو جائے گا۔ وضو اور غسل جو ہے کر لیا تو کیا ہوگا؟ ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ چھوٹے چھوٹے گھڑوں میں پانی ہے اور اس میں نجاست پڑنا معلوم نہیں تو اس سے وضو جائز ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ کافر کی خبر یہ کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، یہ اس کی خبر نہیں مانی جائے گی، دونوں صورتوں میں پاک ہی رہے گا، یہ اس کی اصلی حالت پر ہے، اس کی اصلی حالت ہے، پانی کی ہے جو ہے اصلی حالت ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ آخری مسئلہ نابالغ کا بھرا ہوا پانی، اس سے بھی سبق حاصل کریں اور زیادہ تر جو ہیں استاذ جو ہیں اس سے اور باقی دوست احباب بھی
اس مسئلے سے سبق حاصل کریں۔ نابالغ کا بھرا ہوا پانی کہ شرعاً اس کی ملک ہو جائے، اسے پینا یا وضو یا غسل یا کسی کام میں لانا اس کے ماں باپ یا جس کا وہ نوکر ہے اس کے سوا کسی کو جائز نہیں، اگرچہ وہ اجازت بھی دے دیں۔ اگر وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا اور گناہ گار ہوگا۔ یہاں سے معلمین کو سبق لینا چاہیے کہ اکثر وہ نابالغ بچوں سے پانی بھروا کر اپنے کام میں لایا کرتے گئے۔ اس طرح بالغ کا بھرا ہوا بغیر اجازت صرف کرنا بھی حرام ہے۔ بغیر اجازت استعمال کرنا جو ہے کیا ہے، یہ حرام ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائے، آخری مسئلہ ہے، نجاست نے پانی کا مزہ، بو، رنگ بدل دیا تو اس کو اپنے استعمال میں بھی لانا ناجائز، اور جانوروں کو پلانا بھی گارے وغیرہ کے کام میں لا سکتے ہیں، یعنی خود بھی نہیں استعمال کر سکتے، اس کو گارے میں بھی استعمال، اپنے جانوروں کو بھی نہیں پلا سکتے، لیکن گارے وغیرہ کے کام میں لا سکتے ہیں، مگر اس گارے مٹی کو مسجد کی دیوار وغیرہ میں صرف کرنا جائز نہیں، جس سے وہ آپ لوگوں نے مثالہ بنایا ہے وہ مسجد کی دیوار کا نہ ہو، وہ مسجد کی دیوار کا نہ ہو، اس میں مسجد کی دیوار کے لیے یہ پانی جو ہے جس میں نجاست گر گئی ہے وہ جو ہے گارے کے لیے استعمال کرنا جو ہے وہ اس وقت ناجائز ہے جو گارا مسجد کے لیے بنایا، مسالہ مسجد کے لیے بنایا، اس کے علاوہ آپ